رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تباہ کر دینے والی چیز اللہ پاک کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اس سے بچو اور جادو کرنے کرانے سے بھی بچو۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح حالات سخت ہو جائیں تو جان لے کہ اب آسانی آنے والی ہے۔ نہ تو گلاس ایک قطرے سے بھر جاتا ہے اور نہ ہی انسان ایک لفظ سے ناراض ہوتا ہے۔ اصل کہانی کے پیچھے کہانیوں کا لگا ہوا ڈھیر ہے۔ ہمیں ڈھانپ کر وہی رکھتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، پھر چاہے وہ ہمارا رب ہو یا پھر انسان۔ جس دن تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اسی دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیا مٹی کا ایک کھلونا ہے جس کا مقدر ٹوٹ کے بکھر جانا ہے۔ اگر کسی بندے کا اپنے خالق سے رابطہ نہیں ہے تو دراصل وہ دو پیروں پر چلنے والا جانور ہے۔ سچے لوگ کبھی نہیں بدلتے، نہ حالات سے نہ ہی مجبوری سے۔ عربی کہاوت ہے کہ جب برا وقت آتا ہے تو اونٹ پر بیٹھے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے۔ ہم ضرورت پڑنے پر ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہونے پر غیرت مند مگر احسان مند کبھی نہیں بنتے۔ اپنی حالت سے کوئی مطمئن نہیں اور اپنی عقل سے ہر کوئی مطمئن ہے۔ صورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کروا دیتی ہے۔ سائیکلوجی کے مطابق اگر آپ واقعی کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے یہ نہ بتائیں، کیونکہ اگر آپ صرف یہ کہہ دیں گے کہ میں آپ سے محبت کرتی یا کرتا ہوں اور آپ اس محبت کو ثابت نہیں کر پاتے تو آپ دونوں کے ساتھ زیادہ دیر تک نہیں رہ پائیں گے۔ اس لیے صرف اسے احساس دلائیں، بتائیں مت۔ کسی بھی عورت کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے کسی غیر مرد کو اپنے جسم تک رسائی دے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ عورت سے محبت کرنا ایک جبلت ہے، اسے خوش رکھنا ایک فن ہے اور اس کو ہمیشہ محفوظ رکھنا مردانگی ہے۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات، ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ عورت کو ڈر ہر مرد سے لگتا ہے سوائے اس مرد کے جو اسے پسند آ جائے، پھر چاہے وہ ایک شرابی ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خامند رات کو بیدار ہو کر بیوی کو جگائے جس پر نیند کا غلبہ ہو رہا ہو تو اس کے منہ پر پانی کا چھٹا دے، پھر دونوں اپنے ہی گھر میں عبادت کے لیے کھڑے ہو کر اللہ پاک کا ذکر کرنے لگیں، یعنی نماز تہجد پڑھنے لگیں، تو اللہ پاک دونوں کی مغفرت فرما دے گا۔ یہ دو نشانیاں کافی ہیں، وہ تمہیں واقعی پسند کرتا ہے جب وہ آپ کو سب سے زیادہ اہمیت دے، یہاں تک کہ اس کے رشتوں میں بھی سب سے آپ اوپر ہوں۔ وہ جب بھی جہاں بھی آپ کو دیکھے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے اور اسے خوشی محسوس ہو۔ ناراض آدمی کو پیار سے خاموش کرو، بیمار انسان کو نرمی سے خاموش کرو، کنجوس کو سخاوت کے ساتھ خاموش کرو، جھوٹے کو سچ کے ساتھ خاموش کرو۔ جو لڑکیاں میکا بساتی ہیں وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا پائیں گی۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹے کے لیے لڑکی دیکھنے جاؤ تو لڑکی سے یہ سوال ضرور پوچھنا، اس کی تعریف کرنا اور اس کی کامیابیوں کے بارے میں بات کرنا۔ اگر وہ ہر بات پہ اپنی تعریف کرے تو سمجھ جانا وہ خود پسندی کی عادت میں مبتلا ہے، لیکن اگر وہ اپنی ہر بات میں اپنے گھر والوں کی تعریف کرے اور ماں باپ بہن بھائیوں کو عزت دے تو سمجھ لینا کہ وہ لڑکی کسی بھی لڑکے کے لیے بہترین انتخاب ثابت ہوگی اور اس کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارے گی۔ اگر آپ لومڑی سے دین سیکھیں گے تو دھیرے دھیرے آپ یہ ماننے لگیں گے کہ مرغیاں چوری کرنا ایک نیکی ہے۔ جھاڑو کی طرح صفائیاں دیتے ہوئے زندگی گزارنے سے کہیں بہتر ہے،
کہ بیلچہ بنو اور اٹھا کر پھینک دو ان لوگوں کو جو جینا حرام کر دیتے ہیں۔ جب آپ کسی سے سچا پیار کرتے ہو، جب اسے وابستہ کوئی بھی چیز دیکھو تو آپ اس کے خیالوں میں کھو جاتے ہیں۔ کسی پسندیدہ چیز کی طرف تعلق ہو جانا محبت کہلاتی ہے، اور اس تعلق کا شدت اختیار کرنا عشق کہلاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان دل سے پورے خلوص سے پیش آ رہا ہے، مگر بدلے میں اسے منافقت، مطلب پرستی اور دھوکہ ہی نصیب ہوتا ہے۔ آج کل کے رشتے سورج مکھی کی طرح ہوتے ہیں، جدھر زیادہ فوائد نظر آئیں اسی طرف گھوم جاتے ہیں۔ اتنے مصروف ہو جاؤ کہ اداس ہونے کا وقت بھی نہ ملے۔ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اظہار کرنے میں دیر مت کرنا، بار بار اظہار کرو اور فوراً نکاح کر لو، کیونکہ جذبات اظہار کے محتاج ہوتے ہیں۔ اظہار کے بنا جذبات نہیں اور نہ ہی محبت کا مزہ ہے۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جسے اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ بزدل ہمیشہ اپنوں سے لڑتا ہے، دشمنوں سے نہیں۔ جسے چھوڑ دیا ہے پھر اسے مکمل چھوڑ دیں، برا بھلا نہ کہیں نہ ہی الزام دیں، خاموشی اختیار کر لیں بے پناہ چاہت کے باوجود بھی۔ کوئی آپ کا نہیں بنا تو جان محبت اس کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ روکنا تو دور، سوال بھی مت پوچھیں کہ وہ دور کیوں ہوا، آزاد کر دیں، اسے اپنا سایہ بھی میسر نہ ہونے دیں، بس اتنی سزا بہت ہے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جانوروں کو ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہے اور نفرتوں کو ذبح کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔